الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ سب سے ہی جدا تھی۔ آپ کا سفر اور اس میں ہونے والے عجائبات واقعات، ہر واقعے میں نصیحت، ہر ملاقات میں کوئی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ جو اعمال آپ سے کرائے گئے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے انوکھے واقعات، آج تک یہود و نصارہ حیران پریشان ہیں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے کیسے ہو گیا۔ مانتے وہ بھی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، عقل ان کی بھی یہی کہتی ہے، اسی لیے تو آج بھی یہود و نصارہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل کو اپنائے ہوئے ہیں۔ صرف بغض، حسد، کینہ، اقربا پروری، اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا اور اس کو چھوڑنے میں عار سمجھنا، ان باتوں کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اپنے مذہب میں لگتا ہے تو وہ اسلام کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے، اسلام اس پر کھل جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے دنیا کا جو نقشہ بن رہا ہے، جو سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ان میں جو یہود و نصارہ کا کردار ہے اور جو وہ طریقہ کار پر چل رہے ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی کہ قرب قیامت میں جو واقعات ہونے ہیں اور جس نے جو کرنا ہے وہ اس کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان وہ واحد مذہبی شخصیات ہیں، وہ مسلمان واحد مذہبی یہ قوم ہے جو عمل کے اندر اپنی کوتاہی رکھی ہوئی ہے، اور مسلمانوں میں جو اصل عمل کرنے والے لوگ ہیں اور ان میں جو مخلصین ہیں، اللہ ان کی برکات سے ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔
مغربی ممالک چاہے کسی بھی مذہب والے ہوں، اس وقت سب کے سب ایک ہی ہے، سب کی ایک ہی پالیسی ہے، یہاں تک کہ یہود جو بھی کرتے ہیں سب ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عقل بھی کہتی ہے کہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سپورٹ انہی کو کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آخری زمانے کا جو مشن ہے اس کی تکمیل ہو کر رہنی ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ تو اگر ہم صحیح دین کو سمجھنے لگ جائیں، صحیح طریقے سے دین کے بارے میں ریسرچ ہماری ہو جائے، تو پھر ہمیں ان حالات کے اندر کوئی انوکھا پن نہیں دکھے گا، کوئی عجوبہ نہیں دکھے گا جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ سارے وہی حالات ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی کے اندر صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ لہذا جو ہو کر رہے گا اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس موقع پر ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، جو سفر ہوا اور جو واقعات ہوئے اور جو آپ کو عجائبات دکھائے گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں سیرت النبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں تمام انبیاء علیہم السلام بھی تشریف فرما ہیں، تمام ملائکہ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے مختصراً تحمیدانہ خطابات بھی ہوئے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمان خصوصی تھے، سید الانبیاء تھے، انہوں نے اپنا خطاب فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی اس پر تعریف فرمائی، اور پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے، جبرائیل امین نے آپ کو بتلایا کہ اب آسمان پر اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، عرش پر۔ کیسے جانا ہے؟ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، بہرحال کہ مختصر یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک معراج عطا دی گئی۔ معراج عرش سے ہے، عربی زبان میں معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ایک سیڑھی تھی جس پر آپ چڑھنا شروع ہوئے، اور وہ اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ آسمانوں کی طرف اونچائی کی طرف جانا ہوا تو اس اونچائی پر جانے کو سیڑھی سے تعبیر کیا ہے، اس کے لیے سیڑھی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقتاً وہ سواری ہی تھی جس پر آپ سوار ہو کر گئے تھے۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں۔ سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں، وہاں کا داروغہ دربان پوچھتا ہے کون ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں ہوں، اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اجازت نامہ ہے؟ جی ہاں ہے اوپر آنے کا، اس لیے کہ وہاں تو اوپر صرف فرشتے جایا کرتے تھے۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی انسان، بشر، جو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر بلایا جا رہا تھا، آسمانوں پر اس کو بلندی دی جا رہی تھی، اس کو شان عطا کی جا رہی تھی، وہ ہستی تشریف لا رہے ہیں۔ اجازت ہے؟ جی ہاں اجازت ہے۔ آپ پہلے آسمان پر چڑھے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، اس کے بعد وہاں سے آگے دوسرے آسمان پر گئے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے ان سے سلام کلام کے بعد تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ یہ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ محققین نے اس میں بھی بڑی حکمتیں لکھی ہیں، لیکن ہم تو ایک ہی حکمت جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو
آپ کی بلندی کو ان تمام انبیاء علیہ السلام سے جو رفعت والے ہیں، عروج والے ہیں، مکرم ہیں، اللہ کے ہاں جن کے بڑے مرتبے ہیں، جن کو بڑے معجزات عطا کیے گئے، جن کے قصے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں، ان تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرا کر یہ بتلا دیا گیا یہ سارے وہ نبی ہیں جو اتنی بلندیوں کے باوجود بھی راستے میں ملاقات کر رہے ہیں، آپ کا استقبال کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ کی شان کیا ہوگی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو بلندی، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسا کہ صرف زمین نہیں، آسمان نہیں، بلکہ عرش تک اس کی گونج گئی، اور ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، زمین پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ بالکل اسی کی سیدھ میں آسمانوں پر 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے، اسی طرح کعبہ بنا ہوا ہے۔ جس طرح زمین پر انسان، جنات، چرند پرند یہ سب طواف میں لگے ہوتے ہیں کعبہ کی، اسی طریقے سے بیت المعمور کے ارد گرد بھی فرشتے ہمیشہ طواف والی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، طواف والی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری یہ عبادتیں مقصود نہیں ہے، یہ عبادتیں تو میرے نورانی مخلوق فرشتے کر ہی رہے ہیں، چاہے نماز ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، چاہے تسبیح ہو، اللہ کی بڑائی ہو، تحلیل ہو، کبریائی ہو، اللہ کی بزرگی ہو، یا پھر طواف والی عبادت ہو، وہ بھی فرشتے کر رہے ہیں۔ اے انسان، تجھ سے مقصود یہ ہے کہ تو ان چیزوں میں لگ کر اس بات کو پہچان جا کہ تجھے اللہ نے مسکنت دی ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے عروج اپنے آپ کو دیا ہے، لہذا اللہ کی بڑائی کو اگر دل میں رکھ لے گا اور اپنی عاجزی کو سامنے رکھے گا تو تیرے لیے اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا فرمایا؟ فرمایا مخلوق خدا کی خدمت کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہم کس بات کو سمجھتے ہیں؟ پانی پلانے کو، کھانا کھلانے کو، مدد کر دینے کو، قرض دے دینے کو، کسی کے کام آ جانے کو۔ اس سے بڑی خدمت یہ ساری خدمات ہیں، یہ سب خدمات ہیں۔ ان سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ مومن کے دل میں اللہ بستے ہیں، اور مومن کا دل جو انسان توڑ دیتا ہے تو کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ وہ گناہگار ہو جاتا ہے، اس سے بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ آج ہم ساری خدمتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن دل آزاری سے اپنے آپ کو ہم نہیں بچاتے۔ دل آزاری ایک معمولی سے گناہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں میں دل کی بیماری سب سے بڑی ہے، اگر کسی کو اٹیک ہو جائے تو عین جوانی کے اندر بھی وہ بدن کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اٹیک ہو چکا ہے، اس کے دل کے وال جو ہے بند ہو رہے ہیں، اس کا دل کا مسئلہ ہے۔ بعض بچے پیدائشی طور پر ہی معذور ہوتے ہیں دل کے معاملے میں، کسی کے سوراخ ہے، کسی کا وال نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بڑے سینسیٹیو ہیں، حساس ہیں، ان بچوں کے ساتھ ذرا آرام سے زندگی گزارنی پڑے گی، ان کو آرام سے لے کر چلنا پڑے گا، غصہ نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ان کے سامنے کوئی شور شرابہ نہیں کرنا۔ اسی طرح جب کوئی انسان صحیح سالم ہونے کے باوجود دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی احتیاطیں ہوتی ہے کہ اب یہ دل کا مریض بن چکا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس طرح جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری سمجھی جاتی ہے، اور اس میں کمزوری آنے کے بعد وہ حساس ہو جاتا ہے، اسی طرح روحانی امراض میں سب سے بڑا مرض دل کی آزاری ہے، دل آزاری، دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ تم ہاتھ سے کسی کو زخم پہنچاؤ گے تو مرہم سے وہ زخم بھر جائے گا، لیکن زبان سے اپنے عمل سے کسی کو زخم اور تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ زندگی بھر نہیں بھرے گا، وہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ اور جسی کو دل کا مرض ہو تو بظاہر جسم پر نظر نہیں آتا کہ یہ بھی دل کا مریض ہے، بولنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دل کا مریض ہے۔ اسی طریقے سے دل آزاری وہ گناہ ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی خطا ہوئی نہیں ہے، ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا،
لیکن وہ اندر کی بیماری ہے اور وہ زبان سے انسان کے عمل سے لگتی ہے، اور اس کا گھاؤ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے، سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بیت المعمور جو فرشتوں کی طواف کی عبادت گاہ ہے، وہاں کی دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یا نبی صالح، یا ابن صالح، اے میرے نیک بیٹے، ایک نبی، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام پڑھتے ہیں، آپ بھی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو پہلے تمہارے نبی، تمہارے باپ وہ ہوں، یا آزمائشوں میں سب سے زیادہ بڑھنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہوں، تمام انبیاء کے درجات آپ سے کم ہیں، آپ کے وہ استقبال کرنے والوں میں ہیں، آپ مہمان خصوصی ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں بن مانگے، بن کہے، بغیر کسی کام کے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بے شمار آزمائشیں آئیں، اللہ نے ہر آزمائش کے اندر آپ کو کامیاب دیکھا، اس میں کامل اترے، اس لیے اپنا خلیل بنایا، اسی لیے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بہت سارے احکامات جو تھے وہ دین اسلام کے اندر بھی حکم بن کر آئے، چاہے وہ طواف دیکھ لیں، سعی دیکھ لیں، حج کے ارکان دیکھ لیجئے، یہ اس کے علاوہ زندگی کے اندر بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں جو دین اسلام کی ہدایات ملتی ہیں وہ سب کی سب وہی ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی موجود تھی۔ تو ان سے ہمارا جوڑ بہت زیادہ قریبی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے فرمایا کہ اب اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اوپر آج تک نہ کوئی گیا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے، جہاں تک کہ جبرائیل امین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس قاصد بن کر آئے، وحی لے کر آئے، وہ فرمانے لگے کہ اس جگہ سے آگے میں بھی آج تک نہیں گیا، بس یہی میرا انتہا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں احکامات مل جاتے ہیں اور ہم یہاں سے نیچے رہتے ہیں، یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اچھا جبرائیل امین میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگے بلایا ہے اپنی ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اللہ تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اللہ اپنا دیدار تو کرا دیجئے، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اللہ اپنا دیدار کرا دیجئے، بار بار کہا۔ اللہ نے کہا اچھا چلو دیدار کر لو۔ اپنی ایک تجلی آپ نے جو ہے ظاہر فرمائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور وہ پہاڑ جس پر وہ کھڑے تھے وہ سیاہ ہو گیا، اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، وہ پتھر مٹی کی طرح ریزہ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے، اور پھر وہاں جا کر ملاقات ہوئی، دیکھا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قاب قوسين او ادنى یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو قرآن پاک کی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ قاب قوسین عربی زبان میں ان دو شخصوں کے لیے یا ان دو قبیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی محبت اور اپنے تعلق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور اپنی محبت اور رشتے کا تجدید کرتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار عرب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں شخص یا ان دو قبیلوں کے سردار آپس میں
اپنے کمان ملاتے ہیں. تیر کمان ہوتا ہے نا, کمان یوں ملاتے ہیں آپس میں. ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنے کمان کی کنارہ اس کے کمان کے ساتھ ملاتا ہے, اور دونوں ایک ساتھ تیر چھوڑتے ہیں سامنے کی طرف. اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے جس طرح ہمارے کمان مل چکے ہیں, ہمارے کمان کی نوکیں آپس میں مل چکی ہیں, تو اب ہم بھی آپس میں مل چکے ہیں. اب ہمارا دوست بھی ایک ہی ہوگا اور دشمن بھی ایک ہی ہوگا. جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے. اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے, اس محبت کے رشتے کی تجدید کے اعلان کے لیے قاب قوسین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. جس طرح اے اہل عرب, تمہارے ہاں دو قبیلے یا دو شخص آپس میں مل کر اپنا اعلان کرتے ہیں, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, سن لیو میں نے اپنے محبوب کو اپنے سے ملا لیا ہے. اب یاد رکھنا کہ جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا, جو اس سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا, اور جو میرا محبوب کرے گا وہ میں کرنے والا ہوں. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا, کیا فرمایا؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ کامیابی عطا فرما دے, اپنی مدد نصرت عطا فرما دے. ہمارے پاس تیر تلوار کم ہیں, سواریاں کم ہیں, افرادی قوت کم ہے, کفار طاقت میں ہیں, افراد کے اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, سواریوں کے اعتبار سے ہم سے طاقت میں نظر آ رہے ہیں. اللہ اپنی مدد فرما دیجئے. آپ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ تیر پھینکیے, حقیقتاً وہ تیر آپ نہیں ہم پھینک رہے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بیت عقبہ, بیت رضوان, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان رسول صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے گئے. مکہ والوں نے داخل نہیں ہونے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات چیت کے لیے گئے تھے, ان کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. جب یہ بات آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی. کہا کہ آج ہم اس بات پر بیعت لیں گے کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آخری خون کا قطرہ تک بہا دیں گے, اور عثمان کا بدلہ ان سے لے کر رہیں گے. انہوں نے کیسے ان کو شہید کر دیا. تو وہ بیت رضوان, وہ بیت کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا, تو کیا فرمایا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے وہ لوگوں کہ جو اپنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو, یاد رکھو یہ اس کا ہاتھ نہیں, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, تم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو. اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے ملا ہوا ہے. تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا تو دونوں باتوں کا اقرار ایک ساتھ ہی کرنا پڑے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہیں عبادت کے لیے بھی آنا ہوگا تو پھر وہی کلمہ بلند کرنا پڑے گا جس میں دونوں کا نام ملا ہوگا, اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. تم نے نماز پڑھنی ہوگی تو وہاں پر بھی تمہیں یہی عمل کرنا ہوگا کہ حکم تو ہمارا ہوگا اور طریقہ میرے محبوب کا ہوگا. کلام تو وہ میرا پڑھے گا لیکن دعائیں تم میرے محبوب کی تم پڑھو گے. نماز کے اندر بھی مشترکہ عبادت ہے جس میں اللہ کے احکامات بھی ہیں, نبی کا طریقہ بھی موجود ہے. آج ہم یک طرفہ کارروائی میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کا حکم بعض لوگ پورا کرتے ہیں, بعض لوگ یہ سنتوں کے اندر لگ جاتے ہیں. دونوں کو پورا کرنا ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے. چاہے وہ نماز ہو, چاہے دکانداری ہو, چاہے رشتہ داری ہو, چاہے لین دین ہو, چاہے خرید و فروخت ہو, معاشرت ہو, معیشت ہو, بچوں کی تربیت ہو, اور بزنس کرنا ہو, کاروبار کرنا ہو, نوکری کرنی ہو, ہر معاملے کے اندر آپ کو اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو سامنے رکھنا پڑے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ وہی ہوگا جو آج حالات بنے ہوئے ہیں, اور وہ حالات جو بن کر رہیں گے. ہم نے ان حالات سے مایوس نہیں ہونا. اور وہ حالات کیا ہے کہ مارچ کے اندر کرونا آیا, پھر وہ اس کی لہر بڑی 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 کم ہو گئی, پھر اس کے بعد اب دوبارہ کرونا کی لہر, دوسری لہر آ رہی ہے. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے اس معاملے میں. ایک سوال ہے
جو میرے ذہن میں بار بار آتا، پھر اس کا جواب بھی میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو اعداد کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے کرونا کے کیسز اور کرونا کی اموات کن ممالک میں زیادہ ہوئی ہیں اور کون لوگ اس کا زیادہ شکار ہوئے ہیں؟ زیادہ تر وہی طبقہ ہے کہ جو پہلے سے ہی جراثیم سے پاک چل رہا ہے، پہلے سے ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ جو انسان حس والا ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے چیزوں کو، ہر چیز کو، خوشی کو بھی، غم کو بھی، دوسروں کو بھی، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، تو اس کے اندر یہ حس بیدار ہو جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہوگا تو پھر وہ مادیت میں لگے گا، اور مادیت میں لگے گا تو ہر چیز سے ڈرنے لگے گا، اور جب وہ ڈرنے لگے گا تو ڈر غالب ہوگا تو پھر وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اور کرونا نے یہی کیا ہے، چاہے جو ہے وہ اٹلی ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، اموات کیوں زیادہ ہوئی؟ وہ بے دین لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، ایمان نہیں ہیں، تو ان پر وہ ڈر ایسا حاوی ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر اتنا معاف ہوئے کہ موت کے منہ میں چلے گئے، ہلاکتیں بڑھ گئیں۔ اور یہ پھر ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے یہ چرچا ہونے لگا کہ پاکستان میں کرونا آیا تو پھر تو تباہی مچ جائے گی، یا تو لاشیں اڑ جائیں گی، لیکن یہاں کرونا آیا عجیب طریقے سے آیا، ایسا آیا کہ لوگوں نے کھیل بنا کے رکھ دیا، اس کو لوگوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا، سیریس ہی نہیں لیا۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑی بیماری ہے، ہم جو ہے کوئی بھی ایسی بیماری آ جائے، وبا آ جائے، تو ہم مسلمان اتنے پکے اپنے عقیدے کے اندر، اتنے مضبوط اپنے ایمان میں کہ ہم اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلام کو سیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بیماریوں کا علاج بتلایا ہے، وہیں بیماریوں سے پرہیز بھی بتلایا ہے، اور جہاں بیماریوں کا علاج بتلایا ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اندر کہیں واجب کا صیغہ نہیں ہے کہ یہ لازم ہے کہ یہ کرو، یہ دوائی کھاؤ تو صحیح ہوگے، نہیں، اللہ شفا دینے والا ہے، دوائی اسباب ہے، اس کو بھی اختیار کر لو، یہ آیا۔ لیکن جہاں پرہیز کا معاملہ آیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اس سے بچو، اس سے رکو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، پرہیز واجب ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا علاج کرنا سنت ہے، پرہیز کرنا واجب ہے۔ پرہیز کرنے کی وجہ سے 90% بیماری دور ہوتی ہے، علاج کا فائدہ 10% ہوتا ہے، اور شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو کرونا میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب سے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاط نہیں کی۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے، اور ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ اس کے اندر عبرت بھی ہمارے لیے سامنے بنی، عبرت کے واقعات بن گئے کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے، لینے کے لیے کوئی رشتہ دار آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ بنی؟ دین تو ہے لیکن دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ کہاں تک کیا چیز ریئیکشن کرے گی، کب چیز یہ کہاں تک متعدی ہوگی۔ دین اسلام کی اس کی تعلیمات موجود ہیں، علماء کرام نے جو کہہ دیا ہے اس کے مطابق ہم چل لیں، اور وہ کیا ہے؟ احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ اور احتیاط کیا ہے؟ آپ کھلی جو ہے جگہوں پر جاتے ہیں، بازار میں کہیں جاتے ہیں، ماسک لگائیں، اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب میسیجز کے ذریعے، وائس میسیجز کے ذریعے، اور جو ہے عجیب طریقے سے، اور یہی سارا میسیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ جب تم صبح اٹھو تو ہاتھ دھویا کرو، وضو کیا کرو، سب سے پہلے نماز پڑھا کرو، اور جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے، تم ناپاک ہو جائے، تو تم فوراً پھر دوبارہ وضو کر لیا کرو، کھانا کھاؤ تو بھی ہاتھ دھو، بیت الخلاء سے آؤ تو بھی ہاتھ دھو، ہر کام سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا۔ آج جو ہے کرونا کی وجہ سے جب مغربی معاشرے کی طرف سے یہ ہمیں پابندی ہم پر لگی تو اب ہمیں ہاتھ دھونا یاد آ رہا ہے، سینیٹائزر لگانا، استعمال کرنا ہمیں یاد آ رہا ہے۔ ہم اپنی تعلیمات کو خود چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور پھر ہم مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب کرونا میں کیا ہوگا، کاروبار بھی بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، دین اسلام کی جو پابندیاں ہیں ان کو اختیار کر لو۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، دنیا ہمارا رزق بند نہیں کر سکتی، دنیا ہمارا لقمہ کھا نہیں سکتی، ہمارے نصیب کا کسی کی جیب میں، کسی کے پیٹ میں جا نہیں سکتا۔ کچھ بھی کوئی کر لے، جو ہمارے نصیب مقدر کا دانہ ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، اور وہ ہمت کیا دکھانی ہے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے اور ہم نے اللہ کی طرف یہ پیغام پہنچانا ہے، اللہ کرونا کا پیغام ہمیں مل گیا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ کرونا سے ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا۔ کیا عجیب بات کہی ہمارے شیخ نے، فرمایا میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، میں مانتا ہوں یہ وبا کے دن ہے مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے، دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سے آگے شفا کے دن ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے زمین پر، یہ پہلا موقع نہیں ہے زمین پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے لگ جائیں، اللہ کرونا کو دور کر دے، ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہم نے صرف جو ہے نا وہ میسیجز کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی لیکن اختیار نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے زمین پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے، گزر گئی عمر غفلتوں میں یہی تو رب سے وفا کے دن ہے، یہ وفا کے دن ہے۔ اگر کرونا سے ہلاک بھی ہو گئے تو کم از کم ایسے طرز کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں جو سنت والی ہو، احتیاط والی ہو، پرہیز والی ہو۔ جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے ظاہری جراثیم سے، ظاہری بیماریوں سے اور جو ہے محفلوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی روح کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرانا اگر چاہتے ہیں تو گناہوں سے پرہیز کیجئے، گناہوں کے وبا سے اپنے آپ کو دور کیجئے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہم کرونا کے پیغام کو سمجھ گئے ہیں اور کرونا سے ہم محفوظ ہیں۔ اب یہ بات اگر حقیقت کی نظر سے دیکھی جائے تو جتنے بھی وہ لوگ کہ جو نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان پر کرونا کا اٹیک نہیں نظر آتا۔ زیادہ تر وہی لوگ ہیں، وہ علاقے، وہ لوگ بیچارے جو بہت زیادہ پہلے سے ہی محتاط تھے یا مریض تھے کسی مرض میں، ان پر اٹیک ہو گیا۔ ورنہ عام طور پر دیکھا جائے تو چونکہ ہماری قوم کے اندر من کل الوجوہ اگر دیکھا جائے عام طور پر بے حسی بہت زیادہ ہے، تو بے حسی کی وجہ سے بھی کرونا اٹیک نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم کرونا کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں تو ہمارے دماغ پہ اٹیک تھوڑی ہوگا، تو اس لیے عام لوگ بھی اس سے بچ رہے ہیں، اور دیندار لوگ، نمازی لوگ اس لیے بچ رہے ہیں کہ وہ ویسے ہی نماز، روزہ اور وضو کے اندر لگے رہتے ہیں۔ جب وہ سارا دن ہی وضو کرتے رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو جراثیم ان کو کیسے لگیں گے؟ اپنے وقت پر ہی موت آنی ہے، یہ جراثیم ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو ہمارے لیے پرہیز بتائے جا رہے ہیں ان کو ہم ہلکا نہ لیں، ہم احتیاط کریں۔ کرونا جب بدن کے اندر انٹر ہوتا ہے تو انسان کے بدن کے اندر اگر کوئی بیماری ہو تو وہ جو ہے اپ ہو جاتی ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، یہ کرونا کا ری ایکشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کرونا کے اندر کوئی اور عجیب صورت ہوگی، کوئی اور عجیب صورت نہیں ہوگی۔ جس کو کرونا لگے گا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر پہلے سے جو بیماری موجود ہے، بدن کا جو حصہ اس کا کمزور ہو چکا ہے، وہاں پر بیماری ایکٹیو ہو جائے گی۔ اب وہ چاہے دل کی ہو، چاہے سانس کی ہو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، وہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی مثالیں معاشرے کے اندر ہم نے دیکھی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، ایک بڑے مدرسے کے محتمم ہیں، وہ بھی پوری فیملی کرونا کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو جب وہ شفا یاب ہوئے، ملاقات ہوئی، تو وہ بتانے لگے کہ جب کرونا ہوا، ٹیسٹ جو ہے اس کا جو ہے پازیٹیو آیا، تو پھر ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ مجھے پہلے سے ایک جو ہے بیماری ہے، پاؤں میں عجیب سے جو ہے چھالے ہو جاتے، وہ زیادہ ہونے لگ گئے، وہاں پر وہ بیماری بڑھنے لگ گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری جو کرونا ہے یہ یہاں پر اٹیک کر رہی ہے آپ کی۔ اب اگر آپ اس کے اندر احتیاط کر کے رہیں گے، 100% احتیاط کریں، تو آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط سے ہی آپ صحیح ہو جائیں گے، اپنی بیماری کا بس علاج کرتے رہیے آپ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیماری کا علاج تو کرتے ہیں لیکن جو پرہیز والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ تو بھئی یہ تو دعا کے دن ہیں، اور یہ پہلی وبا نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے وبائیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ہر 100 سال کے کوئی ریسرچ کر کے یوں کہتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بڑی وبا آتی ہے۔ تو اگر آئی ہے تو کوئی ایسی عجوبے کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا ابھی ختم نہیں ہو رہی۔ یہ تو کرونا ایک ابتدا ہے دجال کی آمد کا۔ اس وقت یہود و نصارہ کفر ملت واحد ہو کر صرف ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ مسیح دجال کو بھیج دے، مسیح دجال کو بھیج دے، وہ اس کو پکار رہے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کا اب کام یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہر دعا کے اندر ایک ہی دعا ہو، اللہ تو ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما، اللہ تو ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ اور جمعے کا دن ہے تو یہ پیغام ہر جمعے کے لیے ہے کہ جمعے کے دن جو شخص بھی سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے، قبر میں روشنی عطا فرمائیں گے۔
تو ہم معمول بنا لیں جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کا، اور باقی ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ہم بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے اور گناہوں سے بچ کر ہم اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔